اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ایک خاص وظیفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ بہت تیر بہدف ہے، بہت دفعہ اس کو آزمایا ہے اور میں نے خود اس کے اوپر بہت زیادہ عمل کیا اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہر دفعہ مجھے اس کے اندر سرخرو کیا اور ہر دفعہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کے اندر میرا بھرم رکھا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وظیفہ اور اس کے ہزار فائدے، بلکہ اس کو ہزاروں فائدے بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کام آپ کا صحیح ہونا چاہیے، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، آپ رزق حلال کمانے کھانے والے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی 110% اس کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا۔ چاہے آپ کے اوپر کوئی کیس ہے، خدا نخواستہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، کسی جگہ پر تنازع کا مسئلہ ہے، کسی کی زبان بند کرنی ہے، آپ کا رزق کی بندش کا مسئلہ ہے، کوئی اتنا سخت مریض جس کو ہم کینسر سے بڑا مریض دنیا کے اندر نہیں سمجھا جاتا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جس عمل کے لیے اس کو کرنا ہے اس کا تصور آپ باندھیں گے۔ غلط اس کو عمل نہیں کریں گے، غلط عمل کریں گے تو یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے میرے وظائف ہیں تو میری اس کے اوپر لوازمات بھی ہوتے ہیں، تو میں اس کے لیے بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ رجت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں یا بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر صورتیں ہیں یا آیات ہیں یا ایک لفظ ہے اس کے ساتھ ایک موکل ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے یہ معاملات ہیں کہ دنیا میں اندر جس کو آپ تنگ کرتے ہیں، یہ جو بھی معاملات کرتے ہیں اللہ رب العزت اسی طریقے سے آپ سے نمٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا، نماز کا وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک مصلی بچھانا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اللہ رب العزت سے اس کام کے لیے دعا کرنی، یا اللہ یہ جو وظیفہ میں جس کام کے لیے کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے خیر نصیب ہوا اور وہ میرے لیے اگر بہتر ہے تو وہ مجھے عطا فرما۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اگر میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے اس سے دور فرما۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بس اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے عطا فرما۔ معزز خواتین و حضرات، اکثر وہی چیز جو آپ کو فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوتی ہے وہی آپ کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات سے جیسے آپ دعا کرتے ہیں وہی اسی طرح سے رزلٹ ملتا ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اگر بہتر نہیں ہے تو آپ میرے اس سے دور فرما مجھے، تو آپ نے اس کے بعد نماز کا وضو کرنے کے بعد خوشبو کا بندوبست کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز آپ صدقے کے، میں ہمیشہ صدقہ کیوں بتاتا ہوں، یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا یہ بہت ساری بیماریوں کو، بہت سارے معاملات کو ویسے ہی کلیئر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا 20واں پارہ آپ نے نکالنا ہے، پہلا صفحہ ہے، اس کی 2 یا 3 آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ آپ نے اس آیت کو 91 مرتبہ، 51 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنے اٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کا دفتر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ تنازع ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر آپ اس آیت کو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ آپ کا زیادہ سنگین ہے تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ورنہ دن کے اندر 1 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت کے اللہ رب العزت تمام معاملات آپ کے حل فرما دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں جو لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں، میری طرف سے عام اجازت ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے واٹس ایپ وغیرہ پر۔ اللہ رب العزت سب کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ رب تعالی صحیح طرح 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔